یہ کہانی ہے شہر زرگان کی، جہاں گلیوں میں تجارت کی آوازیں گونجتی تھی اور سونے کے زیورات سورج کی روشنی میں جگمگاتے تھے۔ اسی شہر میں ایک مشہور سنار رہتا تھا، حکیم زریاب۔ اس کی سب سے قیمتی چیز ایک نایاب نگینہ تھا جسے وہ نور زرگان کہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ صرف دولت نہیں، پورے شہر کی عزت کی نشانی ہے۔ ایک رات جب شہر گہری نیند میں تھا، نور زرگان چوری ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ہلچل مچ گئی اور حکیم زریاب دربار پہنچا۔ قاضی شمس الدین نے اعلان کیا 3 دن کے اندر چور کو پکڑا جائے۔ اسی روز 3 گواہ پیش ہوئے۔ ایک نے کہا چور سیاہ چوغا پہنے تھا، دوسرا ایک تاجر تھا، اس نے کہا کہ وہ لمبا تھا، تیسرا گواہ ایک اندھا فقیر تھا۔ بابا رحمت اس نے آہستہ مگر پراعتماد لہجے میں کہا، میں دیکھ نہیں سکتا مگر میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ اس کے قدم برابر نہیں تھے، ایک بھاری اور ایک ہلکا تھا۔ اس کے کپڑوں سے پرانے چمڑے کی بو اور ہاتھوں سے کچی پیاز کی مہک آ رہی تھی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یہ آنکھوں کی نہیں بصیرت کی گواہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، کوئی شخص ان نشانیوں پر پورا نہ اترا۔ تیسرے دن قاضی نے اعلان کروایا، نور زرگان مل چکا ہے۔ یہ اعلان دراصل ایک خاموش جال تھا۔ اسی رات بابا رحمت شہر کی تنگ گلیوں میں نکلا۔ اچانک وہ رک گیا۔ وہی بو، وہی احساس۔ سامنے کامران عیار کھڑا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا اس نے لکڑی جڑے جوتے پہن رکھے تھے تاکہ لمبا اور لنگڑا لگے، اور نور زرگان اس نے اپنی تسبیح کے دانوں میں چھپا رکھا تھا۔ مگر راز یہی ختم نہیں ہوا۔ کامران دشمن سلطنت کا جاسوس تھا۔ شہر کے قلعوں کے خفیہ نقشے اس نے ایک پرانے لوہے کے ستون میں چھپا رکھے تھے۔ بابا رحمت نے کہا، جہاں زنگ کی بو ہے وہی سچ چھپا ہے۔ ستون کھولا گیا اور نقشے وہی سے برآمد ہو گئے۔ کامران عیار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ قاضی نے بابا رحمت کو انعام دینا چاہا مگر اس نے کہا، اصل دولت آنکھوں میں نہیں، اللہ کی دی ہوئی سمجھ میں ہوتی ہے۔ اس نے انعام یتیموں اور بیواؤں میں بانٹ دیا اور شہر زرگان میں سیکھا کہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا وہی سچ کو سب سے پہلے محسوس کرتا ہے اور سب سے زیادہ گہرائی سے پہچانتا ہے۔